باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ عشاء کے وقت تک ایسی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. تو بھائیوں، ہم سب کو ضرور اللہ اجر عطا فرمائیں گے. آپ کا اس گرمی میں یہاں بیٹھنا بوڑھوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا اللہ کے گھر میں انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا، اور ضرور آپ کو اور ہم سب کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے. بس اب یہ اذان عشاء کا وقت ہے، نماز کا وقت قریب ہے. صرف مجھے ایک دو بات عرض کرنی ہے. ہمارے بہت سارے علماء نے جو بہت فاضل ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ مجھ سے علم میں، عمل میں بہت بالا ہیں، بہت اونچے ہیں، اور ان کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے. بھائیوں، بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیوں، سب سے بڑا تذکرہ، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا چرچا اور جس ذات کا ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہم اسی کو یاد کرتے ہیں، ہمیں اسی کو یاد کرنا بھی چاہیے. اور ہم سب کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کے بعد چرچا کرنا ہی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جیسے ہمارے علماء نے بتایا، حضرت مولانا مفتی سخاوت صاحب نے حضرت مولانا محمد شوکت صاحب نقشبندی قبر اللہ برکتہ، جو ہم سب کے بزرگ تھے. اور بھائیوں، اللہ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا، عمل بھی عطا فرمایا تھا، اور اپنی کتنی برس کی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا، اور بھائیوں عوام کو بھی فائدہ پہنچایا، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا. آدمی کا یہی فائدہ مقصد ہونا چاہیے زندگی کا کہ انسان اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور اس دین پر عمل کر کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے. تو مولانا کی زندگی الحمدللہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایسی صاف ستھری زندگی تھی کہ انہوں نے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ جہاں بھی اپنی قبر میں ہیں سکون، اطمینان اور آرام کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور آخری عمر تک پہنچایا. تو بھائیوں، اس سے زیادہ کامیابی اور اس سے زیادہ کامرانی، اس سے زیادہ انسان کی زندگی میں کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو اپنے پیغام کے پہنچانے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے پہنچانے کے لیے دنیا میں لوگوں تک اس کو وہاں تک لے کے جائے، اور وہ اپنے